بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کلاس کا پہلا جو سبق ہے وہ ہے قرآن مجید کا پہلا پارہ۔ پارے کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور پارے کا اختتام جو ہے وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس آیت کریمہ پر اس پارے کا اختتام ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو پہلے امت گزر چکی ہے، تمہارے سے سوال ہوگا صرف اور صرف جو تم نے عمل کیے ہیں ان کا سوال ہوگا، اور جو پچھلی امت گزر چکی ہے ان سے ان کا سوال ہوگا۔ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ کچھ اہم نکات ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 2 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہر قسم کے عیب سے نقص سے پاک ہے، اور جو ہم نے زندگی میں عمل کرنے ہیں ہم سے صرف ان کا سوال ہوگا، کسی دوسرے کی زندگی کے بارے میں، اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ اس کے لیے پہلی آیت کریمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوتا ہے وہ معزز بن جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی معزز ہے، اور جو اس کے ساتھ ملتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، وہ بھی معزز بن جاتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قرآن معزز صحیفوں میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ عظمت کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ تو جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ بھی ہمارے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک معزز انسان بن جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں عبادت کرنی ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 21 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے عبادت کرنے کا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عبادت تو کرنی ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا تو یہ عبادت ہے، نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہے، وہ بھی ہم نے کرنی ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنے ہیں۔ صرف ایمان پر اکتفا نہیں کرنا کہ ایمان لے ہیں تو یہی ہمارے جنت جانے کے لیے کافی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اسی پارے کی، اسی صورت کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان تو لے کے آئے ہیں، تو ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل بھی کیے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں نیک عمل نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے ہماری زندگی وبال بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان پر اکتفا کرنے کی بجائے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہم نے کرنے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ ہم اس سے پہلے کیا تھے اور اس کے بعد ہم نے کیا ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو کہ حالانکہ تم اس سے پہلے مردہ تھے،
پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم ایک اس سے پہلے ہے ہی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، مٹی سے ہمارا وجود قائم ہوا ہے، ایک نطفے سے، اور اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ مٹی ہو جانا ہے، مٹی کے بعد دوبارہ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کے اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے، پانچواں، کہ ہم نے اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے، اس طرح کی عاجزی جس طرح کی عاجز و انکساری ملائکہ میں ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے عطا کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی تھوڑا بہت علم آ جائے، کوئی حکمت دانائی آ جائے، تو ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، حکمت عطا کی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہے۔ اور چھٹا اس پارے کا اہم نقطہ یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی پکڑنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بھول ہونے کے بعد، خطا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے کلمات سیکھ کر اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جو عبادات میں، احکامات میں، معاملات میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم ان پہ ڈٹے نہ رہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ استغفار کریں۔ یہ 5-6 نکات ہیں جو اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں بیان کیے ہیں۔ باقی احکامات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔